الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز محترم موقر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس جو ماشاءاللہ کافی دیر سے جاری ہے، چل رہا ہے، اور آپ اس پروگرام کے حوالے سے مدرسے کے طلباء کی زبانی دین کی باتیں کلام منظوم اور کلام منثور دونوں شکل میں، دونوں صورتوں میں سن رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا مجمع، اور اگر ایک خاص قوم کو مستثنی کیا جائے تو ماشاءاللہ سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ جس قوم کا میں استثناء کر رہا ہوں اس قوم کو خاموشی کے ساتھ بٹھانا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پروقار انداز میں اطمینان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آپ اپنے اس محبوب ادارے کے سالانہ جلسے کو سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ آج ہمارے مدارس اسلامیہ کے اجلاس اپنی روش سے ہٹ چکے ہیں، اور جلسوں کو ہم نے تماشا، کھیل کود کی چیز بنا دیا، اور میں تو اس وقت میں علاقے کے جتنے مدرسوں میں جا رہا ہوں یہ بات کہتا ہوں
کہ جلسے نہیں رہے بلکہ تماشا بن گئے۔ سننے کے لیے، علماء کے دیدار کے لیے بہت تھوڑے افراد بیٹھے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ کوئی بیڑی سگریٹ پینے میں لگا ہے، کوئی چاٹ پکوڑے کھانے میں لگا ہے، اور بچے جھولا جھولنے میں لگے ہیں، اور اچھا خاصا ایک میلہ لگا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دینی مجلسیں اہمیت کی حامل ہیں اور ان کے آداب ہیں۔ ان محفلوں کے انعقاد کے اور ان میں شرکت کے کچھ آداب ہیں، کچھ طور طریقے ہیں۔ اگر آداب کی رعایت کرتے ہوئے مجلس میں، محفل میں، جلسے میں شرکت ہوگی تو رحمتوں کے نزول کا باعث شرکت بنے گی، اور اگر یوں ہی بے ادبی کے ساتھ اور آداب کی رعایت نہ کرتے ہوئے شرکت ہوگی تو وہ شرکت وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ وبال جان نہ بنے تو کسی خیر کا سبب ہرگز نہیں بنے گی۔ عزیزان گرامی، یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب دینیہ، جن کے اندر اللہ کا پاک قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل جگہ ہیں، اور ان جگہوں کا احترام، ان جگہوں کی عظمت ایمانی تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، جس قرآن کو ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جس قرآن کو ان مدارس میں سمجھایا جاتا ہے، اسی قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ کہ ہر ایمان والا مانتا ہے اور جانتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے مذہبی کتاب ہے، اور مذہبی کتاب ہونے کے ناطے ایمان والا اگر کوئی قرآن کے خلاف بکواس کرے، کچھ کہے، تو ایمان والا احتجاج کرتا ہے، دھرنے پردرشن کرتا ہے، اور قرآن کے خلاف جو بدزبانی کرنا چاہے یا کرے اس کو لگام کسنے کا کام کرتا ہے۔ اور ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارے اوپر قرآن کے یہ دو ہی حق ہیں، ایک تو قرآن کو تابوں میں سجا کر کے رکھ دینا، تابوں کی زینت بنا دینا، اور اگر کوئی قرآن کے خلاف کچھ کہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا۔ یاد رکھو، اللہ کا مقدس کلام ہے، جو عظمت والا ہے، جو رحمت والا ہے، اور اللہ باغ میں اس قرآن کو آئی باغ میں تعبیر کرتا ہے۔ میں اس خطے کے اندر روایت طریقہ آپ کے سامنے پیش کی، اس کے اندر اللہ کے کائنات میں رب الجلال نے اکرم الحاکمین قرآن کے تعلق سے بتایا، اتنا ضرور
کی عمدگی کی وجہ سے، اس کی درستگی اور اس کی اصابت کی وجہ سے اسے بھاری بات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس کو، اپنے کلام محترم کو جو بھاری بات سے تعبیر فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ قول اور یہ کلام، یہ قرآن عظمتوں والا ہے، عمدہ قرآن ہے، عمدہ بات ہے، اور اس کی عمدگی کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے قول ثقیل قرار دیا۔ اور میرے بھائیوں، اس کی عظمتوں کا اثر اور اس کے بھاری پن کا اثر بھی تھا، جس کی وجہ سے اس امانت الہی کو، اس کلام الہی کو بڑی بڑی مخلوقات برداشت کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس کو، اس کلام الہی کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو، امانت سے مراد یہی قول ثقیل ہے، امانت سے مراد یہی کلام الہی ہے، امانت سے مراد یہی اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، یہ ساری کی ساری مخلوق اس کے بوجھ کو اٹھانے سے منکر ہو گئی، منع کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس بار الہی کو، اس امانت الہی کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً انسان بے ترس نادان ہے۔ قرآن کریم کی عظمتوں کا اثر تھا کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو، ہم اس کتاب کو، ہم اس کلام الہی کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ، مخاطب تو دیکھتا کہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پہاڑ جھک جاتا، وہ عاجز ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس کے فرش سے اڑ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو عظیم کتاب بنایا، اس قرآن کو عظمت والا کلام بنایا، اور بسا اوقات اس کی عظمت کے اثرات کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں تذکرہ ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یعلا بن امیہ کی روایت ہے، زید ابن ثابت کی روایت ہے، جن روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے ظاہری وزنی چیزوں کا پریشر پڑتا ہے اور اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کلام الہی کی عظمت کا اثر مخلوقات پر اس طرح سے ظاہری طور پر بھی دیکھا گیا ہے اور اس کو نمایاں محسوس کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی وحی آتی تھی، قرآن اترتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے اترنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کے چہرے پر سخت سردی کے موسم میں پسینہ آ جایا کرتا تھا، آپ پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آدمی کوئی بھاری چیز اپنے سر پر لاد لیتا ہے یا ہاتھ میں بھاری وزن اٹھاتا ہے
تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، رنگت بدل جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب اللہ کی طرف سے یہ کلام آتا تھا، یہ قرآن آتا تھا، آپ کی رنگت بدل جاتی تھی، آپ کے رخ انور کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، آپ سرخ ہو جایا کرتے تھے، اور سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ صحابی رسول ہیں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں آقا کے برابر میں بازو میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی پر، رسول اکرم پر اللہ کی طرف سے وحی اترنا شروع ہو گئی، اللہ کا کلام اترنا شروع ہو گیا، اور آپ پر جب سکینہ نازل ہوا تو سکینے کے نزول کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حصہ تھا جسم کا، جسے ران کہا جاتا ہے، آپ کی ران مبارک میری ران پر گر پڑی، آپ کی ران میری ران پر آ پڑی۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ آقا پر وحی اتر رہی تھی، آقا پر قرآن آ رہا تھا، آقا پر اللہ کا کلام آ رہا تھا، اور اسی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ کی ران میری ران پر پڑی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ بھاری چیز کسی چیز کو محسوس نہیں کیا۔ بعض روایات کے اندر تو تذکرہ ہے کہ زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ جب آقا کی ران میری ران پر گری ہے تو مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا، مجھے اتنا بھاری پن محسوس ہوا کہ اس بوجھ کی وجہ سے لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی، میری ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، معنوی اعتبار سے یہ قول ثقیل ہے، بھاری چیز ہے، اور ظاہری طور پر بھی اس کے اثرات کو، اس کی عظمت کے اثرات کو محسوس کیا گیا ہے۔ یہ مقدس کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ کائنات کے اندر واحد شے ہے جو لا فانی ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا حال یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں، اور یہاں پر بیٹھے ہیں تمام تر مخلوقات حادث ہیں، اور حادث اس شے کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا ہو، جس کی انتہا ہو، جس کے بارے میں کہا جائے یہاں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے کلام کے لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ حادث ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح سے دیگر مخلوقات ہیں۔ زمین اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، چاند سورج اللہ کی مخلوق ہے، جمادات نباتات اللہ کی مخلوق ہے، بحر و بر اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ قرآن بھی اسی طرح سے اللہ کی مخلوق ہے تو سنو دوستو کہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، صحیح الفکر آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جس طرح سے اپنی ذات کے اعتبار سے قدیم ہے، قدیم ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے، اس کے لیے نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ کے بارے میں یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس وقت میں پیدا ہوا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ کی ذات کا حال یہ ہے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات ازلی ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے، تو اللہ کی جو صفت ہے، صفت کلام جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بھی ازلی ہے اور ابدی ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں 1400 سال پہلے آیا ہے، تو کہا جا سکتا 1400 سال پہلے قرآن کی ابتدا ہے،
اور علماء سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں قرآن ختم ہو جائے گا. نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے، ہماری فکر کی غلط راہ روی ہے. قرآن ہمیشہ سے ہے. 1450 سال پہلے قرآن کو وجود نہیں ملا ہے. قرآن دنیا میں آیا ہے. قرآن دنیا میں آنے سے پہلے کہا تھا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا پاک کلام 1450 سال پہلے جب تک محمد عربی کے قلب اطہر پر نہیں اترا تھا، اللہ کے نبی کے سینے پر نہیں اترا تھا، قرآن کہاں تھا؟ قرآن کہاں تھا؟ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں قرآن کو بھیجنے سے پہلے اس کو آسمان دنیا پر اتارا. آسمان دنیا سے پہلے کہاں تھا؟ اس کے بارے میں جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر تھا. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آیا، سمائے دنیا سے قلب محمد پر اتارا گیا. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ 1450 سال پہلے معرض وجود میں آیا ہو. اب ایک مسئلہ یہاں پر رہ جاتا ہے کہ سمائے دنیا سے پہلے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا. یہ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں، تفصیل سے سمجھانے کا موقع نہیں ہے. ایک بات سہل انداز میں عرض کرتا چلوں، آسانی کے ساتھ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. جس طرح سے اللہ نے ہمارے لیے میموری بنائی ہے، ہمارے لیے دماغ بنایا ہے، اللہ کی اپنی شایع نشان ایک میموری ہے. اللہ کی اپنے شایع نشان ایک دماغ ہے، ایک عقل ہے. اسی میموری کا نام، اسی دماغ کا نام یہ لوح محفوظ ہے. آپ یہ تصور نہ کریں کہ جس طرح سے اللہ نے ہمارے جسم کے اندر بھیجا رکھا ہے، ہمارا دماغ رکھا ہے، ہماری عقل رکھی ہے، اسی انداز کا دماغ، اسی انداز کا بھیجا اللہ کے لیے بھی ہوگا. نہیں نہیں، اللہ کی کسی چیز کو، کسی صفت کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بس اتنا یقین رکھنا ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کے لائق جیسی میموری ہونی چاہیے ویسی اللہ کی میموری ہے، اور اسی کا نام لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن تھا. اللہ نے چاہا سمائے دنیا پر اس کو اتارا. سمائے دنیا سے محمد عربی کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں قرآن کو اتارا، اور حضرات صحابہ کرام نے آقا سے قرآن کو لیا. ہم تک یہ صحابہ کے واسطے سے، تابعین کے واسطے سے، تبع تابعین کے واسطے سے یہ اللہ کا کلام پہنچا ہے. یہ کلام مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق. ایک زمانہ تھا ہارون رشید کا زمانہ. ہارون رشید کا بیٹا ہے مامون رشید. اس کے زمانے کے اندر ایک فرقے نے سر ابھارا، اور اس کی فتنہ انگیزیاں عروج پر پہنچی، جسے طالب علم اور علماء جانتے ہیں فرقہ معتزلہ. اس فرقے نے بڑے زور و شور کے ساتھ ایک فتنہ پھیلایا اور کہنا شروع کیا کہ قرآن مخلوق ہے. اس طرح سے کائنات کی دیگر چیزیں پہلے نہیں تھی، اب ہیں، پھر نہیں رہیں گی. قرآن بھی ایسا ہی ہے، قرآن کریم بھی ختم ہو جانے والا ہے. یہ جو فرقہ معتزلہ تھا، اس نے اس وقت کی جو سلطنت تھی، اس وقت کا جو خلیفہ تھا مامون رشید، اس کے اوپر اپنا اثر جمایا اور اسے اپنے ساتھ کیا، اور یہ فتنہ خلق قرآن کا بادشاہ خلیفہ ہو جاتے ہیں، اس کی تباہ کاریاں پڑ جاتی مامون رشید کی سرپرستی میں یہ فتنہ پھلا پھولا پروان چڑھا
چڑھا, لوگوں نے شور مچایا کہ قرآن دیگر مخلوقات کی طرح مخلوق ہے. علماء اہل حق میدان کے اندر آئے جن کے سرخیل تھے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ. انہوں نے آ کر کے اس فرقے کی جو بات تھی, ان کا جو نظریہ تھا, اس کی تردید کی اور کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. جن لوگوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا, حکومت وقت نے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا, قید کے اندر ڈال دیا, ان کو اذیتیں پہنچائی, انہیں تکلیفیں پہنچائی. امام احمد ابن حنبل کو بھی قید کر دیا گیا اور ہر دن امام احمد ابن حنبل کو 70 کوڑے ان کی پیٹھ پر مارے جاتے تھے. احمد ابن حنبل سے کہا جاتا کہ قرآن کو مخلوق کہہ دو, اپنا فتویٰ بدل دو, اپنا نظریہ بدل لو, اپنا عقیدہ بدل لو, جیل سے بھی چھٹکارا مل جائے گا, کوڑوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. احمد ابن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں اور اپنے نظریے پر جمے ہوئے ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے تھے اور حکومت کے نمائندے احمد ابن حنبل کی پشت پر کوڑے لگا رہے تھے. اسی درمیان اسی قید خانے کے اندر, اسی جیل کے اندر اس علاقے کا مشہور ڈاکو جس کا نام ابو الہیثم تھا, وہ اسی قید خانے کے اندر موجود تھا. امام احمد ابن حنبل کے پاس آیا اور آ کر کے پوچھا کہ آپ کو کوڑے کس لیے مارے جا رہے ہیں؟ بتلایا گیا کہ ایک فتنہ پھیلا ہے, اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے اور ان کی تردید کرنے کی وجہ سے مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں, قید کی سزا دی جا رہی ہے. ابو الہیثم کہنے لگا, احمد ابن حنبل آپ مجھے پہچانو, مجھے جانو میں کون ہوں. میں علاقے کا مشہور ڈاکو ہوں, مشہور بدماش ہوں, بڑے کالے کرتوت کرتا ہوں, جیل سے باہر ہوتا ہوں, کسی کو قتل کرتا ہوں, کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہوں, کسی کا مال سلب کرتا ہوں, کسی کا مال چوری کرتا ہوں, گرفتار ہو جاتا ہوں, قید کر دیا جاتا ہوں, کوڑے مارے جاتے ہیں, پھر رہائی ملتی ہے, باہر جاتا ہوں, وہی ڈاکہ, وہی قتل, وہی خون خرابہ. میں نے اس جیل کی سزا کی وجہ سے, ان کوڑوں کے کھانے کی وجہ سے اپنا انداز نہیں بدلا, اپنا کام نہیں بدلا, اپنی زبان نہیں بدلی. احمد ابن حنبل میں تو دنیا کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کہ کوڑے برداشت کرتا ہوں اور قید و بند کی صعوبتوں کو جھیل رہا ہوں. احمد ابن حنبل تو کوڑے قرآن کے تقدس کے لیے کھا رہا ہے, تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قرآن کی عظمت کی وجہ سے ڈالا گیا ہے. احمد ابن حنبل اگر اس جیل کی وجہ سے اور ان کوڑوں کی وجہ سے تو نے اپنا فتویٰ بدل دیا, اپنی زبان بدل دی, اپنا عقیدہ بدل دیا, اپنا نظریہ بدل دیا, قرآن کی عظمت پامال ہو جائے گی. ابو الہیثم کو دے, کوڑوں کی وجہ سے اپنا کام نہیں بدلتا, اپنا نظریہ نہیں بدلتا. احمد ابن حنبل کہتے ہیں مجھے حوصلہ تھا, جذبہ تھا, مگر اس ڈاکو کی وجہ سے میرا حوصلہ اور بلند ہو گیا اور اپنے نظریے پر جمے رہنے میں مجھے سہولت اور عافیت ملی. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے, اللہ کے کلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر قرآن کریم کو ختم کرنا ممکن ہوتا, قرآن کو بدلنا ممکن ہوتا, تو دشمنان اسلام قرآن کی ایک بھی آیت اپنے نہج پر نہ چھوڑتے. 1450 سال گزر چکے ہیں. مولانا عثمان فارقلی مضمون نگار تھے, بڑے قلم کار تھے. ایک زمانے میں انہیں ایک اداریے میں یہ تفصیلات ذکر کی تھی کہ تاریخ اسلام کے اندر کوئی دور ایسا نہیں آیا جس دور کے اندر قرآن کو مٹانے کی, قرآن کو بدلنے کی سازشیں نہ کی گئی ہوں, پروپیگنڈا نہ کیا گیا ہو. لیکن ایمان والو, اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے ہمیں ایسی کتاب سے جوڑا, اللہ نے ہمیں ایسے پیغام سے جوڑا, اللہ نے ہمیں ایسے قرآن سے جوڑا کہ 1450 سال پہلے جس قرآن کو اللہ نے جن آیات کے
ساتھ، جن حرکات کے ساتھ، جن حروف کے ساتھ، جس صبر سیر کے ساتھ اتارا تھا، ہزاروں تدبیریں اختیار کرنے کے بعد بھی، ہزاروں سازشیں کرنے کے بعد بھی آج تک کوئی ایک آیت کو نہیں بدل سکا، ایک صبر سیر کو نہیں بدل سکا۔ اور جس نے بدلنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا، اسے رسوا کیا۔ ابھی آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بدبخت آیا تھا، اس نے کہا کہ قرآن کی 26 آیات کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کے کہنے سے پہلے وہ نام کا مسلمان تھا، لیبل اس پر مسلمان کا لگتا تھا، لیکن جب اس نے یہ بات کہی، اللہ کی طرف سے اس پر کوڑا لگا، اللہ کی مار اس پر پڑی، اللہ کا عذاب اس پر پڑا کہ جو نام کا مسلمان تھا، لیبل مسلمانی کا لگتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب وہ تلک دھاری بنا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر کوڑا پڑا ہے، اللہ کی مار اس پر پڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی مار جس پر پڑتی ہے تو اللہ کے نزدیک جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو ہیرا ہوتی ہے، اللہ اس کو سلب کرتا ہے۔ جب اللہ کسی پر پھٹکار ڈالتا ہے، اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں میری تیری بلڈنگیں یہ اہم نہیں ہیں، میرے تیرے عہدے اہم نہیں ہیں، میری تیری دولت یہ قیمتی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ایمان قیمتی ہے۔ اسی ایمان کے بارے میں خلاق کائنات نے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ آیت کے ترجمہ اور تشریح کا موقع نہیں ہے، مفہوم کو پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا کر مختصر کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس آیت کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو انسان کفر کرنے والا ہے اور کفر ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد آخرت میں جا کر آدمی چاہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو یہ خلا ہے، اس خلے کو میں سونے سے پر کر دوں اور اللہ کے سامنے پیش کر کے یوں کہوں، الہا تو اس سونے کو میری طرف سے قبول فرما کر میری مغفرت کر دے، میری بخشش فرما دے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے مصیبتوں سے بچا لے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی دنیا سے لے کر کے کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کر کے، اور تو اور جو اس کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کپڑوں کو بھی نوچ لیتے ہیں، جو سامان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے بھی کھینچ لیتے ہیں، عورت کے زیورات ہوتے ہیں انہیں بھی چھین لیتے ہیں، اور خالی اور سادے کپڑوں میں دفنا دیتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے بڑے عجیب انداز میں کہا، تملقها الآتی تملق صالب فارقها الماضی فراق صلیبی۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے کے اندر راہزن جب راہگیروں کو لوٹتے تھے تو ان کے جسم سے کپڑے اتار کر انہی کے کپڑوں سے انہیں باندھ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ سامان لوٹا، کپڑے اتارے، انہی کپڑوں کو زنجیر اور رسی کے طور پر استعمال کیا اور باندھ کر کے چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے، متنبی مشہور شاعر ہے، دیوان متنبی کا یہ شعر ہے، کہتا ہے تملقها الآتی تملق صالح فارقها الماضی فراق صلیبی، کہ آنے والے لوگ مالک ہو جاتے ہیں اور یہ بیچارہ لوٹے پیٹے انسان کی طرح قبر میں چلا جاتا ہے، کوئی کچھ لے کر نہیں۔ بالفرض والمحال اگر خزانے کا ڈھیر لے کر جائے، دولت کا انبار لے کر کے جائے اور کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے خزانے کے انبار پیش کرے، دولتوں کے ڈھیر کو پیش کرے، تو اللہ اس کو لے کر اس کی جان بخشی نہیں کرے۔ اللہ نے ایمان کو سلب کر لیا، اللہ کی طرف سے مار پڑی۔
یہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن آج تک انہی حروف کے ساتھ، انہی سکنات کے ساتھ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کے بہت سارے حافظ الحمد سے شروع کرتے ہیں، من الجنتی والناس تک ایک بیٹھک میں مختلف انداز میں اسی طرح سے پڑھ دیتے ہیں جس طرح سے آپ کے سینے پر اللہ نے اتارا تھا۔ اسی قرآن کی نسبت سے آپ یہاں جمع ہیں۔ ان مدارس میں اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے، کچھ مضمون مختصر انداز میں لپیٹ کر انشاءاللہ نماز کے بعد بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب میں قرآن کی عظمت کو پیدا فرما دے، قرآن کے تقدس کو پیدا فرما دے، اور عظمت کے جو تقاضے ہیں اللہ ان تقاضوں کی تکمیل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔